شہر کے پوش علاقے میں واقع ایک شاندار محل نما گھر میں آنکھ کھولنے والی حیا زاہد ہر آسائش کی مالک تھی۔ قیمتی ملبوسات، جدید گاڑیاں، غیر ملکی تعلیم، نوکر چاکر، سب کچھ اس کے قدموں میں تھا، مگر ان سب کے باوجود اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی بسی رہتی تھی، وہ اداسی جو سونی کے پنجرے میں قید پرندے کی ہوتی ہے۔ حیا کے والد زاہد ملک شہر کے معروف بزنس ٹائکول تھے۔ دولت ان کے لیے طاقت تھی اور طاقت ان کا غرور۔ وہ چاہتے تھے کہ حیا بھی اسی دنیا کی چکا چوند میں جیے، کسی بڑے سرمایہ دار کے بیٹے سے شادی کرے اور ان کی سلطنت کو مزید وسعت دے، مگر حیا کا دل وہ کسی اور ہی دنیا کا باسی تھا۔ اس دن حیا نے پہلی بار ضد کی کہ وہ خود ڈرائیور کے بغیر باہر جانا چاہتی ہے۔ ڈیڈی، میں ٹیکسی لے لوں گی پلیز۔ زاہد ملک نے حیرانی سے دیکھا مگر اجازت دے دی۔ کچھ دیر بعد ایک سادہ سی ٹیکسی ان کے دروازے پر رکی۔ اس میں سے ایک نوجوان اترا، درمیانہ قد، سانولی رنگت، آنکھوں میں وقار اور چہرے پر عجیب سی سنجیدگی۔ میڈم، کہاں جانا ہے؟ آواز میں نرمی تھی، بناوٹ نہیں۔ ڈیفنس لائبریری۔ راستے بھر خاموشی رہی مگر حیا بار بار ریئر ویو مرر میں اسے دیکھتی رہی۔ اس کے انداز میں نہ کوئی چاپلوسی تھی نہ خوف، وہ بس اپنے کام میں مگن تھا۔ لائبریری پہنچ کر جب حیا نے کرایہ بڑھا کر دینا چاہا تو اس نے مسکرا کر کہا، میڈم، رزق عزت سے کمانا بھی ایک عبادت ہے، اضافی کی ضرورت نہیں۔ یہ جملہ حیا کے دل میں اتر گیا۔ اس کے بعد حیا اکثر اسی ٹیکسی کو بلانے لگی۔ اس کا نام علی تھا۔ علی ایک عام سا ٹیکسی ڈرائیور تھا مگر سوچ میں غیر معمولی۔ وہ کبھی شکوہ نہ کرتا، نہ دولت سے مروب ہوتا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا، دن رات محنت کرتا اور خودداری کو سب سے بڑا زیور سمجھتا تھا۔ حیا کو اس کی باتوں میں سکون ملتا۔ وہ جس دنیا سے آئی تھی وہاں ہر شخص مفاد کے چشمے سے دیکھتا تھا، مگر علی وہ آنکھوں سے بات کرتا تھا، دل سے سنتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ دو مختلف دنیاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی۔ حیا نے کہا، علی، کیا تم کبھی خوش ہوتے ہو؟ علی نے گاڑی سڑک کنارے روکی، بارش کو دیکھتے ہوئے بولا، خوشی دولت میں نہیں میڈم، قناعت میں ہوتی ہے۔ جب انسان شکر کرنا سیکھ لے تو دل امیر ہو جاتا ہے۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جسے دنیا امیر کہتی تھی وہ اندر سے خالی تھی، اور جسے دنیا غریب کہتی تھی وہ دل کا بادشاہ تھا۔ اسی لمحے حیا کو احساس ہوا وہ علی سے محبت کرنے لگی ہے۔ آخرکار حیا نے ہمت کر کے علی سے کہہ دیا، علی، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ علی خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں دکھ اتر آیا۔ میڈم، یہ محبت نہیں، ایک خواب ہے، اور خواب امیر لوگوں کے ہوتے ہیں، ہمارے نہیں۔ یہ خواب نہیں، میرا فیصلہ ہے، حیا نے روتے ہوئے کہا۔ علی نے سر جھکا لیا، آپ کے والد وہ کبھی قبول نہیں کریں گے، میں آپ کے لیے بدنامی نہیں چاہتا۔ جب زاہد ملک کو اس تعلق کا علم ہوا تو قیامت برپا ہو گئی۔ انہوں نے علی کو دھمکایا، پیسے کی پیشکش کی، پھر پولیس کا خوف دلایا۔ تم جیسے لوگ ہماری بیٹیوں کے خواب نہیں ہوتے، زاہد ملک نے غرور سے کہا۔ علی نے صرف اتنا جواب دیا، جناب، محبت حیثیت نہیں دیکھتی، انسان دیکھتی ہے۔ اس کے بعد علی شہر چھوڑ گیا۔ حیا ٹوٹ گئی۔ نہ دولت اسے خوش رکھ سکی، نہ محل۔ وہ خاموش ہو گئی، بیمار رہنے لگی۔ ایک دن اس نے اپنے والد سے کہا، ڈیڈی، اگر محبت جرم ہے تو میں مجرم ہوں۔ یہ جملہ زاہد ملک کے دل پر لگا۔ پہلی بار انہوں نے اپنی بیٹی کو واقعی ٹوٹتے دیکھا۔ مہینوں بعد علی ایک نئے شہر میں ایمانداری سے محنت کر رہا تھا۔ ایک دن اس کے سامنے وہی ٹیکسی رکی جس میں حیا بیٹھی تھی۔ آنکھیں ملیں، وقت رک گیا۔ حیا نے کہا، میں نے دولت چھوڑ دی، غرور چھوڑ دیا، کیا تم مجھے قبول کرو گے؟ علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگر محبت سچی ہو تو دنیا خود راستہ بنا دیتی ہے۔ کچھ رشتے دولت سے نہیں بنتے، کچھ محبتیں محل نہیں مانگتی، اور کچھ دیوانگیاں صرف دل کی ہوتی ہیں۔ ایک خوبصورت امیر زادی واقعی ایک ٹیکسی ڈرائیور کی دیوانی ہو گئی تھی۔